ہمیشہ کم رہی ہے۔ 313 سے مسلمانوں نے سر اٹھانا سیکھا اور آج تک مسلمان کبھی بھی اپنے دشمنوں سے زیادہ نہیں ہوئے، مگر ہر جنگ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، کوئی بھی جنگ کی تاریخ آپ پڑھیے، ہر جنگ میں آپ کم رہے ہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، مگر اللہ نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں کامیاب فرمایا تھا۔ اس وقت بدر کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اگر وہاں کامیابی کا راز آپ کو سمجھ میں، وہ کامیابی کا اور اسباب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آج آپ کی بربادی کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جنگ بدر میں مسلمان کیوں کامیاب تھے؟ اگر تعداد کی قلت کی بنیاد پر کوئی قوم کامیاب ہوتی تو کم سے کم بدر میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم 313 سامنے 1000، ہمارے پاس اسلحے نہیں، سامنے اسلحے لے کر، ہمارے پاس ہتھیار اور ویپنز کی کمی، سامنے ویپنز لے کر، ہمارے پاس کھانے پینے کے ساز و سامان کم تھے، سامنے والے کھا پی کر آئے تھے، پھر بھی جب ہم نے لڑنا شروع کیا، تاریخ بتانے والوں نے بتایا ہے، سمجھانے والوں نے سمجھایا ہے کہ جب کامیابی کی بات آئی تو میرا رب کامیاب جب کرنا چاہا تو 1000 کی تعداد والی قوم، کھا پی کر ہتھیار کے ساتھ آنے والی قوم کو اللہ نے کامیاب نہیں فرمایا۔ کامیابی کی بات آئی تو وہی 313 کامیاب ہوئے۔ وہاں کیوں کامیاب تھے؟ اور آج 140 یا 50 کروڑ کی تعداد دنیا بھر میں ہونے کے بعد بھی مسلمان ہر شام مارا جاتا، ہر صبح مارا جاتا، ہر دوپہر مارا جاتا، ہر دن ہماری رسوائی ہوتی، ہر جگہ ہمارے گھر جلائے جاتے، بھاگلپور سے لے کر گجرات تک، گجرات سے لے کر بہار کے دوسرے حصے تک، بہار سے لے کر بنگال تک، بنگال سے لے کر اڑیسہ کے دوسرے حصے تک، کون سا حصہ ہمارے ملک کا یا دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں ہم آج محفوظ ہے؟ ایک بالشت زمین مسلمان دکھا نہیں سکتا یہ کہتے ہوئے کہ حضرت یہ زمین ہماری، یہ علاقہ ہمارا، یہ خطہ ہمارا، یہ کشن گنج جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ حضرت یہ 80% ہمارے لوگ ہیں، خاک 80% آپ ہیں، کیا 80% کی باتیں کرتے؟ 80% ہے تو کیا ہوا؟ دبدبا 20% کا ہے، حکومت 20% کی ہے، چودراہٹ 20% کی ہے، قانون 20% کا ہے، اور صاحب کیا بولتے ہیں کہ دبدبا حکومت کے ساتھ ساتھ رولنگ پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ 20% ہے۔ ہم صرف خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم یہاں 20%، وہاں 30%، وہاں 50%، وہاں 40%، یا 80% سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ 80% کشن گنج میں ہونے کے بعد بھی، کشن گنج کی جب آپ سینسس اور اس کی مردم شماری کی رپورٹ نکالیں گے آپ کی آنکھیں نم ہوگی صاحب، آپ 80% ہیں، مگر 80% ہونے کے بعد بھی تعلیمی معاملات میں آپ یہاں پر زیرو ہے صاحب، زیرو۔ 4-5% بچے آپ کے پڑھنے والے، مشکل سے 10% بچے مدرسے میں اور 10-12% بچے اسکول کالجز میں آپ کے پڑھتے، باقی کہاں چلے گئے؟ 90% ان کے لوگ پڑھنے والے جن کو آپ اپنا مخالف سمجھتے، ان کی تعداد 20 کی ہے، 20% کی ہے، مگر تعلیمی میدان میں وہ 80% ہے، اور ہماری تعداد 80% اور تعلیمی اور ایجوکیشن کے معاملے میں ہم 20%۔ یہی فرق ناکامی کا، یہی فرق ناکامی کی ایک وجہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ آج پوری دنیا میں جو آپ ناکام ہے، سرسری طور پر آپ کی ناکامی کی آج کی تاریخ میں اگر میں اپنے اینگل سے وجہ اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بتاؤں تو سب سے پہلی وجہ ایمان کی کمزوری، دوسری وجہ عقیدے کی کمزوری، تیسری وجہ عمل کی کمزوری۔ یہ ساری چیزوں کا مسلمان جس دن اینگل میں لا کر اس پر کام کرنا شروع کر دے، کیا کشن گنج، کیا پورنیا، کیا کٹیہار، کیا بہار، کیا بھارت، کیا ہندوستان کا ان کو حصہ یا کوئی دنیا کا کوئی ملک، ہر جگہ کامیابی آپ کی ہوگی، کیونکہ 313 کی کامیابی نے ہمیں سکھا دیا تعداد کی بنیاد پر کوئی قوم کامیاب نہیں ہوتی۔ کامیابی کے لیے عشق رسالت چاہیے، کامیابی کے لیے اللہ سے محبت چاہیے، کامیابی کے لیے خوف الہی سے اپنے دل دماغ کو سرشار کرنا ہوگا، کامیابی کے لیے اللہ کے فرمودات پہ عمل کرنا ہوگا، کامیابی کے لیے مصطفیٰ کی محبت میں جینا سیکھنا ہوگا۔ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ تعداد نہ دیکھے بلکہ قلت تعداد کی بنیاد پر بھی اگر اس نے اللہ سے ڈرنا سیکھا اور رسول اللہ سے اگر محبت کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا، 313 کیا 3 کی تعداد میں اگر وہ قوم ہو، اللہ سے ڈرنے والی قوم، محبت رسول سے لرزہ برندام ہونے والی قوم، محبت سے سرشار ہونے والی قوم اگر وہ ہو تو 3 کی تعداد میں بھی 3 کروڑ پہ وہی لوگ بھاری ہوں گے، وہی لوگ بھاری ہوں گے جو محبت رسول
रसूल में जीना सीख रहे हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? हमने ईमान को डैमेज कर दिया। ईमान को सरसरी तौर पर हमने समझा ही, हमने ईमान को सरसरी तौर पर समझा और इसकी संजीदगी और इसकी ग्रेवनेस और इसकी गंभीरता को हमने कभी नहीं समझा कि ईमान का तकाजा क्या है, ईमान कहता क्या है। अगर कलमे का नाम ईमान है तो मैं आपसे कहता हूं नहीं, कलमे का मतलब सिर्फ ईमान का मतलब सिर्फ कलमा नहीं, मुसलमान बनने का मतलब सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं। कलमा पढ़ने से आदमी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो हर कलमा पढ़ने वाला कामयाब होगा, कलमे से कोई कामयाब नहीं होता। नबी करीम ने हमें ज़हन देते हुए कहा, अल ईमानु बिज़ुम सबून शोबा फ अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक़ वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। क्या फरमाया मेरे मुस्तफा ने? ईमान को मुकम्मल तौर पे समझा के मुस्तफा ने हमारे सामने रख दिया कि मेरे मानने वालों, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ। ईमान के कई हिस्से हैं, कई ईमान के स्टेप है, जिसमें पहला हिस्सा, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप ईमान का यह है टू टेल ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने फरमाया कौल ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहली सीढ़ी ईमान की है कलमा शरीफ पढ़ना। ये पहली है, आखिरी नहीं। ये पहली है, सारी नहीं। ये पहली है, दूसरी नहीं। ये पहली है, तीसरी नहीं। ये पहली है, 10वीं नहीं। ये पहली है, 5वीं नहीं। ये पहली है, 50वीं नहीं। ईमान की जितनी सीढ़ियां हैं उनमें से सबसे पहली सीढ़ी कलमा शरीफ पढ़ना। इसका मतलब है इसके बाद भी सीढ़ियां हैं, इसके बाद भी स्टेप्स हैं, इसके बाद भी रूल्स हैं, इसके बाद भी रास्ते हैं, इसके बाद भी कुछ करना है। कलमा तो सिर्फ उनके लिए है साहब जो कलमा नहीं पढ़ता है, जिसको आप अपना दुश्मन और मुखालिफ समझते हैं, उसके लिए सिर्फ कलमा पढ़ना है। इस्लाम का मुतालबा उनके लिए है कि वो सिर्फ कलमा पढ़े। इस्लाम का मुतालबा उनके लिए है कि वो सिर्फ अल्लाह को एक माने, काफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर माने, नबी माने, ये काफी है उनके लिए, जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं। मगर आप तो पहले से अल्लाह को एक मानते हैं, आप तो पहले ही मोहम्मद रसूल की बातें करते हैं। अब पता चला जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसके लिए सिर्फ कलमा पढ़ना जरूरी है, और जो कलमा पढ़ लिया अब उसके लिए नमाज जरूरी है, उसके लिए रोजा जरूरी है, उसके लिए हज जरूरी है, उसके लिए ज़कात जरूरी है, उसके लिए हया जरूरी है, उसके लिए सच्चाई जरूरी है, उसके लिए बेहयाई से बचना जरूरी है, उसके लिए शराब से दूरी जरूरी है, उसको अपनी जबान को हमेशा झूठ से बचाना जरूरी है। अगर झूठ से बचाने की बात आ जाए तो ये पूरे मजमे में मैं कहता हूं किसी को ऐसी तकरीर पसंद नहीं होती, और मेरी जगह पर कोई दूसरा खतीब आकर कहानी सुनाकर आपको कोई वली की करामत बता दे कि वो वली उड़ के चले गए, वो वली पैदल चले गए, वो वली बस पे चले गए, वो वली ट्रेन पे चले गए, नमाज का वक्त हुआ ट्रेन खराब हो गई, असर का वक्त हुआ ट्रेन से उतर गए, नमाज पढ़े फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन चालू हो गई। हर जलसे में किसी खतीब को बुलाइए और उनसे बोलिए हजरत आज थोड़ा बताना है कायदे से, बस यही सब बयान शुरू कि वो वली साहब नमाज असर का टाइम हो रहा था, कटिहार से ट्रेन गुजर रही थी, ट्रेन अचानक खराब हो गई, हजरत नमाज पढ़े तब ट्रेन चालू हुई। अरे साहब ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक, ये करामत नहीं है। अभी से 15 दिन 20 दिन पहले मैं इसी ये बगल में इस्लामपुर के बगल में एक जलसे में गया, एक साहब आ गए जलसे में, मौलाना साहब, उसने कहा हजरत ये मेरे दादा का उर्स है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहा दादा का उर्स है, आप मेरे दादा की करामत बताइएगा। मैंने कहा करामत बताइए, आपके दादा की करामत है क्या? उसने बर्जस्ता मुझसे कहा कि हजरत मेरे दादा की एक नायाब करामत पिछली बार देखने को मिली कि दादा के उर्स पाक में जो लोग आ रहे थे बस में सवार होकर, पूरी की पूरी बस पलट गई, किसी को कुछ नहीं हुआ, न ड्राइवर को कुछ हुआ, न खलासी को हुआ, न किसी मुसाफिर को हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब महफूज है। मैंने कहा अच्छा ये तेरे दादा की करामत है? बोला हाँ ये मेरे दादा की करामत है हजरत। मैंने कहा अगर यही तेरे दादा की करामत है तो तू इसे करामत समझता है, मैं तेरे दादा की विफलता कहता हूँ, तेरे दादा की नाकामी कहता हूँ। आंख दिखाने लगा, बोला हजरत ये कैसे? मैंने कहा अगर तेरे दादा वाकई साहिबे करामत बुजुर्ग थे तो तेरे दादा के उर्स पाक में आने वाली बस को पलटना ही नहीं था। पलटी क्यों थी? अगर उसने बस आ रही थी तो बस नहीं पलटती, तो मैं कहता कि साहब करामत थी। बचा बस तो पलट गई, फिर करामत कैसी? बस तो गिर गई, फिर करामत कैसी? ये माहौल क्रिएट किया गया है हमारे जलसों में। नतीजे में 50-50 लाख रुपया
روپیہ یہ کشن گنج والے، یہ سیمانچل والے، یہ دیناج پور والے، یہ پورنیا والے، یہ کٹیہار والے، یہ بہار والے، ہم نے 50-50 لاکھ روپیہ صرف قصہ سننے میں ختم کیا، بغیر مطلب، بغیر کسی سر پیر، بغیر کسی لوجک کے ہم نے کہانی سن کے اپنی پوری تقریر کر دی اور آپ کو ہم نے خوش کر دیا۔ غوث اعظم کی بات آ جائے، وہ کرامت، وہ کرامت، وہ کرامت، وہ کرامت، میں سرکار غوث اعظم کی کسی کرامت کا منکر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ اللہ کا جو ولی ہوتے ہیں یقیناً اس کو اللہ کرامت دکھانے کی طاقت دیتا ہی دیتا ہے، پھر الگ سے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے آپ میں سے کوئی مکھیا ہو اور خوب کام کرے، پھر چناؤ آ جائے، اس کے بعد وہ موچ پہ تاؤ دے کے گاؤں میں گھومتا پھرے اور کہتا پھرے کہ یہ پلیا میں نے بنایا، یہ روڈ میں نے بنایا، بجلی کا کھمبا میں نے لگوایا، اسکول کی ڈنڈی پینٹنگ میں نے کی، آنگن باڑی کیندر میں نے دیا، یہ سارا کام میں نے کیا۔ میں کہا مکھیا جی یہی کام کرنے کے لیے آپ کو ہم لوگوں نے جتا کر مکھیا بنایا تھا، یہ کون سا نیا کام آپ نے کیا؟ آپ کی پرشنسا تب میں کرتا جب آپ الیکشن فائٹ کرنے سے پہلے، مکھیا بننے سے پہلے پورا روڈ نہیں صرف آدھی سڑک بنا دیتے، بھرا دیتے، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی خدمت ہے، آپ نے سیوا کیا ہے۔ یہ تو مکھیا بننے کے بعد یہ کام ہوا ہے، بس یہی سمجھ لیجئے۔ کوئی ولی ہو اس کے بارے میں یہ بولنا کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ غوث اعظم نے اگر مردوں کو زندہ کیا کوئی بہت بڑی حیرت کی بات نہیں، غوث اعظم کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ مردوں کو زندہ کرنے کی بات آتی تو میرا ایمان کہتا ہے سرکار غوث اعظم ایک اشارہ فرما دیتے، پورا کا پورا قبرستان، پورا کا پورا علاقہ مردوں سے بھرا قبرستان سب خالی ہوتا، سب زندہ ہو جاتے۔ یہ ساری کرامتیں سچ ہے مردوں کو زندہ کیا کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ آپ نے جو سنا ہے کہ ایک دسترخوان پر ایک وقت میں کئی دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ نے افطار فرمایا، یہ سب سچ ہے، مگر ان تمام سچائی کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی ایک بہت بڑی کرامت یا تو ہماری محفلوں میں بتائی نہیں جاتی یا پھر آپ اسے سننا نہیں چاہتے، اگر اسے بتایا جائے تو آپ کو بے چینی ہو جائے گی۔ غوث اعظم کی تمام کرامتوں میں جو آج تک آپ نے سنا، ہم نے جو سنایا، ان تمام کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ وہ کرامت مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت نہیں، وہ افطار کرنے والی کرامت نہیں، وہ صاحب چور کو قطب بنانے والی کرامت نہیں۔ ان تمام کرامات میں میری نگاہوں میں سب سے بڑی کرامت جو غوث اعظم کی ہے وہ کرامت یہ ہے کہ ابھی آپ کی عمر شریف ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، 18 سال کی عمر سے پہلے سرکار غوث پاک گنڈوں کے بیچ ہے، چوروں کے بیچ ہے، موالیوں کے بیچ ہے، گنڈوں موالیوں کے بیچ میں رہ کر آپ نے اپنی والدہ کا دیا ہوا وہ 40 دینار جو آپ کی والدہ نے جبے میں سل دیا تھا، ان دینار کو آپ نے دکھا کر اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے آپ نے جھوٹ کی نحوست سے بچا کر سچ کی طاقت دکھا کر ایک تو نہیں 40 کنڈوں کو جو آپ نے ایمان کی دولت صرف 18 سال کی عمر شریف میں جو دلائی تھی، سرکار غوث پاک کی تمام کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے بچپنے میں سچ بولنے کا پیغام دنیا کو دے دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اے محبت کے ساتھ جواب دیجئے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کرامت حضور غوث پاک، عظمت اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ غوث اعظم نے سچ بولنے کا پیغام دیا تھا، یہ غوث کیونکہ بچپنا تھا غوث پاک کا۔ بچہ آج ہمارا 25 سال کا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے، چلو جانے دو، چھوڑو ہٹاؤ۔ ارے بھیا جس عمر میں ہمارا بچہ سب کچھ جان لیتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ بچہ ہے، مگر اس عمر میں سرکار غوث پاک نے جو اپنی زبان کی حفاظت کی تھی یہ سب سے بڑی کرامت تھی۔ وہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بڑی کرامت نہیں تھی، یہ بڑی کرامت تھی کہ آپ نے سچ بول کر اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے سچ کا پیغام دیا۔ تو آپ نے کلمہ پڑھا، سچ کون بولے گا؟ آپ نے کلمہ پڑھا، نماز کون پڑھے گا؟ آپ نے کلمہ پڑھا، عبادت دوسری عبادت کون کرے گا؟ آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی دیگر فرمودات پہ عمل کون کرے گا؟ کلمہ آپ پڑھتے ہیں، حرام سے کون بچے گا؟ یہاں پوری کی پوری بلڈنگ حرام کے پیسے کی بنا دی جاتی ہے اور شوق سے لوگ بولتے ہیں ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم فلانے ولی کے مستانے ہیں، ہم اس ولی کے جاننے والے ہیں۔ ارے بابا مکان بنا کر کسی ولی کا بزرگ کے نام کی تعویذ لگانے سے
گھر میں برکت نہیں آئے گی. پوری بلڈنگ میں پوری بلڈنگ کے چاروں طرف غوث اعظم کا نام لکھا دو اور پیسہ اس بلڈنگ میں لگا ہوا پیسہ حرام کا ہو, لگی ہوئی اینٹ حرام کی ہو, سڑیا حرام کا ہو, بالو حرام کے پیسے کا ہو, تو میں کہتا ہوں 50 نہیں 50,000 مرتبہ آپ غوث اعظم کا نام لکھیں گے, فائدہ نہیں ہوگا. اگر غوث اعظم کے نام کا فائدہ چاہتے ہیں تو کہیں نام نہ لکھائے, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ گھر کی اینٹ خریدیے اپنے پیسے سے, بالو خریدیے جائز پیسے سے, سڑیا خریدیے جائز پیسے سے, خون اور پسینے کے پیسے سے آپ مکان بنائیے, کہیں غوث اعظم کا نام نہیں لکھائیں گے. اللہ کی قسم غوث پاک کے اس کردار پر عمل کرنے کی بنیاد پہ اللہ کا خاص کرم ہوگا, بغیر نام لکھے بے پناہ طریقے سے برکتوں کے راستے کھل جائیں گے. مگر ہم نے کیا کیا, صرف شارٹ کٹ طریقہ ہے, شارٹ کٹ. حضرت کردار تو خراب ہو گیا, اب کیا کریں گے؟ غوث اعظم کا نام دروازے پہ لے دیں گے, برکت ہوگی. تعویذ دے دیجئے, برکت ہوگی. تھوک پھاک دیجئے, برکت ہوگی. پانی میں دم کیجئے, برکت ہوگی. ارے بابا چوری کرتے ہم, یہ کیا بول, ظلم کرتے ہم, ٹھگی کرتے ہم, بےمانی کرتے ہم, بھائی کی زمین, بہن کی زمین, اس کی زمین, اس کی زمین, اس کا مال, ادھر کا مال ادھر کیا, ادھر کا مال ادھر کیا, اس کے سر کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر کرا, پوری زندگی ختم کر دی. اور شوق کیا ہے, مولانا صاحب دم کر دیں گے تو برکت ہوگی. نہیں نہیں, مولانا صاحب سے دم اور تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں. پورے مولانا صاحب کو پاؤں میں رسی باندھ کے گلے میں لٹکا لو اور پوری زندگی جھوٹ بولتے رہو تو کیا برکت ہوگی؟ ارے بابا یہی غلط طریقے سے آپ نے اسلام سمجھ لیا. آپ سچائی پہ عمل کریں, حرام سے بچیں, حلال کی طرف بھاگیں, جائز کمائی پہ دھیان دیں. یہ بزرگوں کی محبت ہوگی تب ہم کہیں گے آپ بزرگ کے دیوانے ہیں, آپ غوث اعظم کے دیوانے ہیں, آپ غریب نواز کے دیوانے ہیں. آپ نے غوث اعظم کے والد محترم کے بارے میں سنا تھا نا, ایک چھوٹا سا سیب, معمولی سی غلطی تھی, بہتا ہوا سیب 12 سنا آپ نے. وہ کوئی بڑی غلطی ہے بہتے ہوئے سیب کو کھا لینا؟ یہاں تو پورا ٹھیلا کھا لے آدمی چورا کے, کوئی ڈکار بھی نہیں مارے گا, پورا ٹھیلا کھا لے گا. کوئی دیکھ لیا تو بولے گا ہاں کھایا تھا, نہیں دیکھا تو پورا ٹھیلا ہمارا. وہاں ایک بہتے ہوئے سیب کو غوث اعظم کے والد محترم نے کھایا تھا. احساس ہوا کہ میں نے بڑی غلطی کی. اس قدر ندامت ہوئی کہ 12 سال تک کی ملازمت اور ایک بہری, اندھی, لنگڑی, لولھی, بدصورت خاتون سے شادی کرنے پر آپ راضی ہو گئے. وہ اللہ کے ولی ہیں, ہم اللہ کے ولی نہیں. یہ کرامت ہے, ہماری بات کرامت نہیں. اس لیے یہی سب ماحول کریٹ کیا گیا جو آپ لوگ تقریر سننا نہیں چاہتے جب تک قصہ نہیں ہوتا. کہاں سے کہاں کون آئے, کوئی حلوہ تلاشنے کے بارے میں بول دیا کڑھائی میں تو آپ نے اسے خطیب مان لیا. کوئی ڈھنڈا میں کتاب کی جگہ پہ ڈنڈے میں صاحب یہ جھنڈا کھولنے کہہ دیا تو آپ نے اسے خطیب مان لیا. کسی کو بھی تسلیم کر لینا یہ ہماری پہچان بن گئی. بس وائرل ہونا چاہیے, وائرل ہو گیا ہمارے جلسے کے خطیب ہو گئے. ہر وائرل انسان خطیب نہیں. ابھی 2 دن پہلے شہاب چتر کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میری آنکھیں نم ہو گئی. جھارکھنڈ کے جلسے میں بہت بڑی شخصیت کے حساب سے لوگوں نے اسے دعوت دے کے بلایا. اچھی بات ہے, آپ کسی کو بلائیں مگر اعتراض نہیں. اعتراض وہاں ہے جو منچ علماء کا ہو, جو اسٹیج علماء کا ہو, جو مقام علماء کا ہو, جو کام علماء کا ہو, جو ذمہ داری علماء کی ہو, جو رسپانسبلٹی عالموں کی ہو. اس رسپانسبلٹی کی دنیا کا ایک بار پیدل حج کرنے والا کیا 50,000 مرتبہ کوئی پیدل حج کر لے کسی عالم کی برابری نہیں کر سکتا, عالم کا مقام کو نہیں ٹچ کر سکتا. مگر یہی 1 سال پہلے آپ نے بھی بلایا تھا. یہ بات کہنی اس لیے پڑ رہی کہ ہو سکتا ہو کہ 2 سال کے بعد آپ بھی بولے کہ چتر صاحب کی تاریخ لیجئے. چتر کی تاریخ لینی ہو تو جلسہ مت کرائیے, چتر کی تاریخ لینی ہو تو کانفرنس مت کرائیے, چتر کی تاریخ لینی ہو تو گھر پہ بلائیے, ہوٹل اس کے لیے افتتاح کے طور پہ بلا لیجئے کہ ہم کو ہوٹل اوپننگ کرنا ہے, ہم کو کوئی مارکیٹنگ شو کا اوپننگ کرنا ہے. جیسے ابھی ممبئی کا کوئی ایک ایکٹر آیا تھا ابھی سے 6 مہینہ پہلے, کوئی بریانی کا ہوٹل شبارمب کرنے کے لیے, ہمارے لوگوں نے اسے بلایا تھا. ہم اعتراض نہیں کریں گے. آپ ایکٹر کو بلائیے, فلم ایکٹر کو بلائیے, نچنیا کو بلائیے, گونیا کو بلائیے, ہمیں کیا مطلب. مگر مذہب کے نام پر, تعلیم و تبلیغ کے نام پر آپ عالم کے سوا کسی کو نہیں بلا سکتے. اور عالم وہ جن کے کردار سے علم جھلکتا ہو, جن کے بیان سے علم جھلکتا ہو, جن کی زبان سے علم جھلکتا ہو, جن کے کردار سے علم جھلکتا ہو. جو چلے تو تبلیغ ہو, جو بولے تو تبلیغ ہو, جو اشارہ کرے تو تبلیغ ہو. ایسے علماء کو آپ اگر اسٹیج پہ بٹھا کر 10 گھنٹہ نہیں 10 منٹ کا خطاب اگر آپ سماعت کریں گے, ایسا شاندار انقلاب آئے گا. ہر جلسے سے لوگ آنسو بہا کر جلسے سے جائیں گے, اپنے دل کو تڑپا کے جلسے سے جائیں گے.
یہ چیز آپ سمجھئے، آپ ان کو الگ حساب کتاب کر کے بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر کے آپ بلائیے. یہ جلسوں کو سدھار کرنے کا میں صرف پیغام دے رہا ہوں. اگر ایسا جلسہ آپ کریں گے تو یقیناً آپ ہمیشہ اپنے جلسے سے کامیاب رہیں گے. پھر آپ کے بچے ہر جلسے سے ایک سندیش لے کر جائیں گے. اور دوسری چیز جلسے میں کیا ہو کہ جب بھی جلسہ ہو سختی کے ساتھ پورے جلسے کے کمیٹی کے ہر فرد کی ذمہ داری ہو. کوشش کریں کہ ایک پان کی بھی دکان جلسے میں نہ ہو. جلسہ کا مطلب دین کی محفل ہے. پکوڑی کی دکان، چائے کی دکان، پراٹھے کی دکان، کباب کی دکان. ارے بھیا کباب کی دکان تو صاحب میلے ٹھیلے میں ہوتے، جلسے میں کیا؟ جہاں عرس کی بات ہو، جہاں کانفرنس کی بات ہو، جہاں دین کی تبلیغ کی بات ہو، وہاں کسی کباب والے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پراٹھے والے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں لڑکیوں کے سامان بکنے والی دکان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پورے جلسے کی خرافات یہی سب دکانداری سے جنم لیتے ہیں. آپ نہیں جانتے، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہمت ہے تو جا کے ایک چکر لگا کے آئیے، دوبارہ کان پکڑیں گے کہ آپ بھیڑ میں نہیں جائیں گے. وہاں ہماری بیٹی بھی ہے، وہاں ہمارا بیٹا بھی ہے، وہاں ہماری مائیں بھی ہے، وہاں ہماری بہنیں بھی ہیں، وہاں ہمارا بھائی بھی ہے. ہمارے ہی سماج کے ہیں، کسی غیر سماج کے نہیں. ہم چیخ چیخ کر جلسوں سے پیغام دیتے ہیں کہ ہماری نگاہیں نیچی رہنی چاہیے. ہم عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ. ہم کسی کی بیٹی پہ نظر نہ کریں، کسی کی بیٹی ہم پر نظر نہ کرے. اور ہمارے ہی جلسے میں دھکم دھکا ہو اور ٹھیلم ٹھیلا ہو تو پھر کیا مطلب جلسہ کرنے کا؟ جس جلسے سے حیا کا پیغام دیا جائے اور اسی جلسے میں اپنی آنکھوں سے بے حیائی کی جائے، اسی جلسے سے نیت سے بے حیائی کی جائے، اسی جلسے میں کسی کی لڑکی کو دھکا دیا جائے یا کسی کی لڑکی سے دھکا لے لیا جائے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. آپ 5 لاکھ خرچ کریں اور حرام بھی کر جائیں تو اللہ خوش نہیں ہوگا.